بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. آنریبل پریزیڈنٹ صاحب اور تمام منسٹرز جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی وہاں پہ آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں, السلام علیکم. بیسکلی پریزیڈنٹ صاحب جو گلوبل ایشو ہے اور جو اس وقت کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے, اس میں پاکستان کو سب سے دو بڑے ایشو آنے والے ہیں. ابھی ہم اس کی اسیسمنٹ کے ایشو میں ہیں, لیکن وہ اس وقت پاکستان کے اندر ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت تمام تبدیلیاں ہو رہی ہیں. سب سے پہلا ہے کہ پاکستان میں کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشنز ہو رہی ہیں ایک, اور دوسرا ہمارا جو بڑا تھریٹ آنے والا ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو آنے والا ہے. اب جو کلائمیٹ انڈیوسڈ ہمارے یہاں مائیگریشنز ہو رہی ہیں وہ دونوں ہیں اس وقت پاکستان میں. پہلے تو یہ کہ جو گریجول ہو رہی ہیں جس میں بلوچستان شامل ہے, تھر شامل ہیں, یا ایسے علاقے جہاں پہ ڈپلیشن آف واٹر ہو رہی ہے, یا ہمارے جو صحرا ہیں وہ بالکل خشک ہو رہے ہیں, بارشوں کی بہت کمی ہے. جو گریجول چینجز ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو مائیگرینٹس ہیں کلائمیٹ انڈیوسڈ وہ آ رہے ہیں. سیکنڈ, ہمارے پاس جو سڈن چینجز آ جاتی ہیں, اچانک سے گلوف آ جاتے ہیں, اچانک سے ہیٹ ویوز آ جاتی ہیں اور فلڈز جو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے اس وقت کلائمیٹ ریفیوجیز آ جاتے ہیں. اب جس ٹائم ڈیزاسٹر آ جاتا ہے یا جس ٹائم پہ کلامٹی آ جاتی ہے, اس ٹائم یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ بچے ہیں, بوڑھے ہیں, معذور افراد ہیں, خواتین ہیں, کیونکہ اس وقت سر پہ آفت آئی ہوئی ہوتی ہے. لیکن 2010 میں جو سیلاب آیا, فلڈ آیا, میں چونکہ ڈیرہ غازی خان سے الیکشن جیت کے آئی ہوں, اس وقت جو ہم لوگوں نے سروے کروایا ہوا ہے ساؤتھ ایشین مائیگریشنز کا جو کہ کلائمیٹ انڈیوسڈ ہے بیسکلی, اس میں ہم لوگوں نے مظفر گڑھ کو اسپیشلی ایز اے ماڈل ہم لوگوں نے شامل کیا ہے. اور 2010 میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. جب فلڈز وہاں پہ آ جاتی ہیں تو وہ تمام لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے اچانک سے جو ہیں وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں, یا کوئی ایسے ایریا جہاں پہ ان کو پناہ مل جائے. ان خواتین سے اگر آپ بات کریں, اس وقت چونکہ گورنمنٹ صرف کھانا پہنچا رہی ہوتی ہے, یا جو مخیر حضرات ہوتے ہیں وہ اس وقت چاول دے رہے ہوتے ہیں یا کھانا دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر میں جب خواتین کے پاس, میرا چونکہ اپنا ایکسپیرینس ہے, جب میں خواتین سے جا کے بات کرتی تھی وہ سائٹ پہ ہمیں لے جاتی تھیں اور وہ ہم سے کہتی تھیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو وہاں پہ ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اسنیک بائٹس بہت زیادہ ہو جاتی ہے, سفوکیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور چونکہ آپ خود سوچیں کہ ہم جو اس طبقے کی خواتین ہیں اگر اپنے گھر سے بے گھر ہو جائیں, تو وہ خواتین جو اپنا گھر چھوڑ کے, اس وقت اسپیشلی وہ خواتین جن کے نیو بیبیز ہوتے ہیں, بورن ہوتے ہیں, یا وہ خواتین جو کہ ایڈولیسنس ایج میں ہو جاتی ہیں, یا پھر وہ خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں, وہ اچانک سے جب سڑک کے اوپر آتی ہیں اور ان کی پرائیویسی جو ہے وہ بالکل ایٹ اسٹیک ہوتی ہے, اور وہ 3 مہینے, 4 مہینے, 2 مہینے سڑک کے اوپر ٹینٹ میں یا سائڈ پہ کہیں پر درختوں کے نیچے رہ رہی ہوتی ہیں. سو امیجن ان خواتین کی مزریز کے بارے میں کس طریقے سے کسی نے بھی نہیں سوچا. تو کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشنز اور ریفیوجیز سب سے زیادہ جو افیکٹ کر رہی ہیں وہ بیسکلی ولنریبل اس کو کر رہی ہیں سیگمنٹ آف سوسائٹی, اور اس میں سب سے زیادہ خواتین شامل ہیں. اب جو پاکستان ہے اس نے افغان ریفیوجیز کو سب سے زیادہ جو ہے ہوسٹ کیا ہے تقریباً 40 سال سے, اور ہم نے کوشش کر کے UN کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے اس کو بہت اچھی فیسیلیٹیشن دی ہے, 100% دی لیکن اچھی فیسیلیٹیشن دی ہے, اور دنیا ان کے بارے میں سوچتی بھی ہیں. لیکن کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے وار افیکٹیز کے لیے اپنے بارڈرز بند کر دیے, اور کچھ ایسی ہمارے پاس امیجز آئی ہیں جو ظاہری بات ہے اس کو انسان ایبزارب نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان کو یہ پرائیورٹی حاصل ہے کہ پاکستان نے وار ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا ہے, ان کو عزت دی ہے اور ان کو برابری کے حقوق دیے ہیں. لیکن ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں اس میں تمام اور بھی ملک, لیکن سب سے زیادہ جو کلائمیٹ انڈیوس مائیگریشنز ہو رہی ہیں اس میں پاکستان شامل ہیں. پینڈیمک کے اندر ہیلتھ اور سوشل سیکیورٹی ہم لوگوں نے احساس پروگرام کے تحت دی, 208 بلین ہم نے احساس کیش پروگرام 12,000 روپے پر منتھ دیا. لیکن ابھی تک کوئی سوشل سیکیورٹی یا کوئی ایسی پاکستان کی, میں نے پروپوز کی پریزیڈنٹ صاحب کے پاکستان کی فرسٹ کلائمیٹ انڈیوسڈ پالیسی جو ہے ہماری گورنمنٹ پریزنٹ کریں, ہماری منسٹر آف کلائمیٹ چینج اس کو انیشیٹ کر رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو سینسٹائز کر دے خواتین کے ساتھ
کہ جو خواتین اس سے افیکٹ ہوتی ہیں اور جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آتی ہے، جو ان کی مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے، جو ان کی ہیلتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور جو ان کی رسپیکٹ جو ہے اور ان کا جو آنر اور جو خواتین کی پرائیویسی جو بالکل وہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں ہم اس کو سینسٹائز کریں خواتین کے لحاظ سے. لیکن ابھی تک کوئی سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک خواتین کے لیے اسپیشلی جو مائگریشنز ہو رہی ہیں کلائمیٹ انڈیوس، ابھی تک کوئی پالیسی ہم اس کے بارے میں ابھی تک کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں آئے. اس کے علاوہ جو ہماری مائگریشنز ہو رہی ہیں، وہ جو لوگ سارے کے سارے شہروں کے اندر جا رہے ہیں، ہمارے ٹاپ 10 سٹیز جو ہیں انکلوڈنگ کراچی، پشاور، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، ملتان، فیصل آباد، یہ مزید لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو یہ جو لوگ افیکٹ ہو کے جائیں گے وہ کہاں پہ جائیں گے، ان کو ہم نے کہاں پہ بسانا ہے، اور ان کو ہم نے آنر و عزت کس طریقے سے دینی ہے. دیٹس مائی فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ میرا جو پوائنٹ ہے پریزیڈنٹ صاحب، وہ یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں 37% لوگوں کو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو آ رہا ہے. اور حالانکہ ہم اپنی مین سٹیپلز کے اندر خود کفیل ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں غربت کی وجہ سے اور اسپیشلی خواتین تک وہ ہماری مدد نہیں پہنچتی. آئی گیو یو ون ویری اسٹرانگ ایگزامپل ساؤتھ پنجاب سے. چونکہ ہم لوگ شوگر نے تمام جو ہمارے ایگریکلچر تھے اس کو ٹیک اوور کر دیا ہے، جس میں بہت سارے طاقتور لوگ شامل ہیں. کاٹن بیلز جو ہمارے یہاں اگا کرتی تھیں ساؤتھ پنجاب میں اسپیشلی، دیٹ واز دی اونلی سورس ٹو امپاور ویمن. اور ہماری خواتین 6 مہینے کپاس کی چنائی کا ویٹ کرتی تھیں کہ ہم پہلی دفعہ کپاس چنیں گی اور وہ ہمیں اپنی پہلی دفعہ جیب میں ہمارے ہاں پیسہ جائے گا. لیکن چونکہ ہماری کاٹن بیلز بالکل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا سڈن رین فالز کی وجہ سے، اور چونکہ ہمیں قیمت نہیں ملتی اور ہماری سیڈ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس سخت کلائمیٹک اس کا جو ہے وہ حصہ بن سکے یا اس کو برداشت کر سکے، تو کاٹن بیل کی ختم ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ اگر ویمن امپاورمنٹ کا ساؤتھ پنجاب جیسے ایریا میں اگر کسی کو افیکٹ کیا ہے تو وہ ہماری خواتین کو کیا ہے. لہٰذا 2 جگہوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی خواتین کو اگر ہم نے امپاور کرنا ہے یا اگر ہم نے اپنی خواتین کو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ کوئی ان کے بارے میں بات کرنی ہے، تو میں نے ارج کیا ہے کہ جو ہمارا لاسٹ ٹائم جو ہمارا ڈائیلاگ تھا، وہ چاہے آپ نے اپنے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ یا تمام جو ہمارا سیرت میلاد النبی جو کانفرنس بھی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں. پچھلے ہمارا اس سال کا ڈائیلاگ اس چیز پہ تھا. تو پریزیڈنٹ صاحب میں ارج کرتی ہوں کہ ہمارا جو نیکسٹ ڈائیلاگ ہونا چاہیے وہ کلائمیٹ انڈیوس مائگریشن اسپیشلی سینسٹائز ٹوورڈز دی ویمن ہونا چاہیے. نیکسٹ ہمارے ایئر کا یہ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی خواتین کو کیسے امپاور کرنا ہے. چونکہ یہ 2 الارمنگ پوائنٹ ہے. صرف میں آپ کو اپنے بہاف پہ پریزیڈنٹ صاحب یہ بتا دوں کہ ہماری منسٹری نے ابھی تک کیا ہے. چونکہ باقی تو بہت پاورفل منسٹری ہیں، تو ہماری منسٹری نے تو فرسٹ ٹائم اپنی ڈومین کو اور اپنی جو ایک شکل ہے یا جو اپنی اہمیت ہے اس کو فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کروایا ہے. منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے ہم نے 2 بڑے انیشیٹو لیے ہیں. ایک ہم نے پہلا بڑا انیشیٹو لیا ہے جو ہمارا 10 بلین ٹری سونامی ہے، 127 بلین کا جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے. اس میں ہم لوگوں نے 13 سے 15% اسپیشلی صرف خواتین، ویسے آن دی ہول بھی کر سکتی ہیں، لیکن ہم نے 13 to 15% جو نرسریز ہیں وہ ہم نے اپنی پالیسیز کے اندر رکھ دیا ہے کہ وہ ہم اپنی خواتین سے ہی صرف خریدیں گے، اور باقی میں جس میں تمام مرد بھی آتے ہیں یا اور لوگ بھی آتے ہیں اس کے اندر بھی ہم نے خواتین کو ایکول رائٹس دی ہے. سیکنڈ، جو کلائمیٹ کی وجہ سے یا جو سب سے زیادہ، چونکہ خواتین نے پانی بھی بھر کے لانا ہے، خواتین نے لکڑیاں بھی کاٹ کے لانی ہے، خواتین نے گھر کا کام بھی کرنا ہے، سب سے زیادہ چونکہ جو اثر ہے وہ خواتین کے اوپر ہو رہا ہے. تو میں نے خود ایک انرجی ایفیشینٹ اسٹور کا پروگرام شروع کیا 12 ڈسٹرکٹس ان پاکستان، جس میں ہم نے کبھی اس کو نہیں سوچا. ہم اسموکنگ کے بارے میں، ڈرگس کے بارے میں تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح ہمیں افیکٹ کرتی ہیں ہماری ہیلتھ کو، لیکن کسی نے بھی نہیں سوچا کہ جو ہماری خواتین جو پوری عمر آگ کے اوپر کھانا پکاتی ہیں، آپ اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے
جس طرح آپ کی آنکھوں کی جلن ہوتی ہے، جس طریقے سے آپ کے لنگز افیکٹ ہوتے ہیں، جس طریقے سے آپ کے اسکن افیکٹس ہوتی ہیں، کبھی کسی نے اس کے بارے میں نئی ریسرچ کی. ہم لوگوں نے نیکا کے ساتھ مل کے اس میں ریسرچ کروائی ہے، اور 12 ڈسٹرکٹس آف پاکستان جس میں مجبوری کی وجہ سے لکڑی کٹتی کیونکہ ان کے پاس کوئی اور سورس آف انرجی نہیں ہے، کیونکہ کھانا تو انہوں نے بنانا ہے. لیکن چونکہ میں خاتون منسٹر ہوں، میں خود قبائلی علاقے سے ہوں، تو میں اس کو سمجھتی ہوں کیونکہ ہم ابھی بھی لکڑی پہ کھانا بناتے ہیں. تو ہم لوگوں نے ان 12 ڈسٹرکٹس کو پائلٹ پروجیکٹ لیا ہے کہ جہاں پہ لکڑی کٹتی ہے، ہم لوگوں نے اس کو ایسے انرجی ایفیشینٹ سٹورز دیے ہیں جو انشاءاللہ 15 to 20 ایئرس کی اس کی وہ ہے لائف ہے، اور وہ بہت خوبصورت ایک پروجیکٹ ہے. ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پرائم منسٹر عمران خان اس کے انوگریشن کے لیے ٹائم دے دیں. لیکن ویسے ہی ہم لوگوں نے ان ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ بے دریغ لکڑی کٹتی، ہم لکڑی کو بھی بچائیں گے، اور اب فارسٹ کے اوپر ہم اپنا سٹریس بھی کم کریں گے، نیچرل فارسٹ کو بھی بچائیں گے، لیکن ساتھ ہی ہم بیسکلی اپنی خواتین کی ہیلتھ کو بھی سیکیور کریں گے. اور ہم نے اس کو احساس کیش پروگرام کے ساتھ یا احساس پروگرام کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو اٹیچ کر دیا. ڈیٹا بالکل ہمارا نہیں ہے، ڈیٹا ہمیں احساس پروگرام دے گا، اور ہم نے اس میں جو ویڈوز ہیں یا جو خاتون سربراہ ہے گھر کی، اس کو ہم لوگوں نے وہ انرجی ایفیشینٹ اسٹور 12 ڈسٹرکٹس میں انشاءاللہ دینے کا یہ اب ہم نے سٹارٹ کر دیا. اس کی کیبنٹ اپروول آ گئی ہے، تو جب انشاءاللہ ہمیں پرائم منسٹر عمران خان ٹائم دیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.